السلام علیکم، آئی ایم ماریم، ویلکم ٹو ایم آر کے وقت فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پہ کلک کر دیں، جتنے بھی ویڈیوز اس چینل پہ دیکھتے ہیں اس کو لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک مزید دے دیا کریں۔ آج کے ایجنڈے پہ بات کریں گے اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اس ٹائم جو ریڈار ہے وہ پی ٹی آئی کے ارد گرد گھوم رہا ہے حکومت کا، اور انہوں نے سب کو اس ریڈار پہ رکھ دیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جو ہے بالکل ہی ان کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی 9 مئی کے بعد سے ان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، اور مختلف کیسز بھی چل رہے تھے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، پی ٹی آئی کے جتنے ارکان ہیں، جو ممبر ہیں، رہنما ہیں، ان سب نے جو ہے بڑے بھرپور طریقے سے فائٹ کیا۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہونا تھا اور یہ جلسہ 22 اگست کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ عمران خان کی گزشتہ روز کی اگر دیکھیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے جیل سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے لیے دروازے بند ہیں۔ پہلے ان کے رابطے تھے ان کے ساتھ، سب کچھ ان کے کہنے پہ ہو رہا تھا، جیسے کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 22 اگست کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس روز جلسہ منسوخ کیا گیا تھا سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور 8 ستمبر کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دی تھی بقول عمران خان کے۔ تو 8 ستمبر کو دیکھا کہ جو جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، ایک کامیاب جلسہ ہوا سنگجانی کے مقام پر، اور وہاں پر لیکن 8 ستمبر کے بعد سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ پہلے تو 8 ستمبر کی بات کریں گے کہ 7 بجے جو ایک تقریر ہوئی، 20-25 منٹ کی کچھ تقریر تھی علی امین کنڈاپور کی، بڑے ہی خطرناک قسم کی وہ ایک انہوں نے تقریر کی جس میں سب کو انہوں نے رگڑا دیا، اور بڑی خطرناک قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹس تھی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے اور حکومت کو لے کے۔ خیر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا، اور پارلیمنٹ کے سیشن میں ہوا یہ کہ جیسے پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہوا اس کے بعد سے جو سچویشن کریٹ ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف، اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ریڈ زون کو سیل کر دیا، سیکیورٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کھڑی ہو گئی، اور جو پی ٹی آئی کے ارکان سیشن کے بعد جو ہے بتیاں بھی بند کر دی گئی پارلیمنٹ کی کچھ، کیونکہ کچھ ارکان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی وہیں پہ انہوں نے سٹے کیا۔ زرداج کل جو ہیں انہوں نے، زرداج کل نے ان کو جھانسا دے کے وہ نکل گئیں، جبکہ علی امین کنڈاپور جو ہیں وہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا موبائل فون جو ہے وہ بند ہے، اور وہ لگ بھگ 7 سے 8 گھنٹوں کے بعد ان کا سیل فون آن ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں خیر و عافیت سے خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہوں۔ لیکن اس کے بیچ میں وہ کہاں تھے؟ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، جو علی امین کنڈاپور انہوں نے کہا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن عمران خان نے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا تھا، اور اب کسی بھی صورت کوئی بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے اب نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے سی ایم کے پی علی امین کنڈاپور کو اتنے 8 گھنٹے غائب رکھا ہے۔ اور دوسری جانب جو بیرسٹر گوہر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، ان کو پارلیمنٹ جو ہے اس کے گیٹ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، جو کہ جو اسپیکر ہیں ان کا اس کے بعد سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو بعد میں جو ہے وہ بیل مل گئی تھی اس کیس سے، لیکن جو وہ ہیں کہتے ہیں کہ 10 ستمبر کو تمام گرفتاریاں رہنماؤں کو اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت میں کہتے ہیں کہ پھر پیش کر دیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی رہنماؤں میں شیر افضل مروت ہیں، شعیب شاہین ہے، شیخ وقاص اکرم ہیں، عامر ڈوکر، نسیم شاہ اور احمد چٹا، بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے۔ عدالت میں درج مقدمے پر سماعت ہوئی اور جج ابو الحسنات زرگرنین نے شیر افضل مروت اور دیگر رہنماؤں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن شعیب شاہین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن اسی سماعت کے دوران پولیس نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر کو مقدمے سے ڈسچارج کر کے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، اور عدالت میں بیان دیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا ہی نہیں گیا، جس پر بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ مجھے اریسٹ کیا گیا۔ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ ان کو کس طرح سے اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس پہ اسپیکر قومی اسمبلی کا ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں پر سخت ایکشن سامنے آ گیا۔ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی گرفتاری کے معاملے کی تحقیقات کے لیے اسپیکر ایاز صادق نے کمیٹی سرجنٹ اینڈ آرمز اشفاق احمد کی سربراہی میں تشکیل دے دی ہے۔
اسپیکر قومی اسمبلی نے ہدایت کی کہ کمیٹی پارلیمنٹ ہاؤس کے تمام کیمروں کی فوٹیجز جو ہیں وہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ جو اس کا جائزہ لیں. کمیٹی 48 گھنٹے میں سارے یعنی 48 گھنٹے میں سارے واقعے کی مکمل جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائے اسپیکر کو. سردار ایاز صادق نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کا تقدس پامال کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. پارلیمنٹ کا تقدس بالکل پامال نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد انتظامیہ پولیس سمیت جو بھی محکمہ توہین پارلیمنٹ کا مرتکب ہوا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کیے جانے کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے آتے سے چیئرمین جو پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں گزشتہ روز کے واقعے کی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اور 2014 میں بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا, اس کا مقدمہ درج ہوا تھا, اگر ضرورت پڑی تو گزشتہ روز کے واقعے کی FIR کٹواؤں گا. اس معاملے کی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. کل جو کچھ ہوا اس کی فوٹیجز چاہیے تاکہ ذمہ داروں کو تعین ہو سکے. تو اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق انہوں نے سخت ایکشن لینے کا سوچ لیا ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا تقدس کسی بھی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے اریسٹ کیا گیا, جس طرح سے ریڈ زون کو سیل کیا گیا, جس طرح سے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا ان کے ارکان کے خلاف اور ان کے احاطے سے جو ہے گرفتار کیا گیا, بجلی بند کی گئی. خیر یہ مکافات ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ لاجز میں جس طرح سے آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ گھسیٹا تھا اور انہوں نے اس طرح کے جو اریسٹ کیا تھا اور پھر پگڑی بھی نیچے گری تھی مولانا صاحب کی ایک, اور وہ سارا واقعہ خیر آپ کے ذہن میں ہوگا. تو مکافات جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے اور جو سیاست ہے وہ چلتی رہتی ہے. کوئی ایک کو اریسٹ کرتا ہے, کوئی دوسرے کو اریسٹ کرتا ہے, لیکن اس ٹائم اس بات پہ اس لیے ایکشن لیا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے رول کے اگینسٹ تھا. وہاں سے کسی بھی ارکان کو اریسٹ نہیں کر سکتے اور بجلی بھی بند کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اریسٹ بھی کیا گیا اور ریڈ زون کو بھی سیل کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ مین جو بات ہے وہ باقی تو چلیں سیل کی بات بنتی ہے, لیکن جو بات مین ہے وہ پارلیمنٹ تک محدود ہے. جو پارلیمنٹ کا احاطہ ہے, پارلیمنٹ کے احاطے سے آپ کسی ممبر کو اریسٹ نہیں کر سکتے, لیکن کیا گیا, رول توڑا گیا اور سزا ہونی چاہیے. خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی. آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.